السلام علیکم نادر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی معاشرے کے حوالے سے ہمیشہ سے یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، یعنی کہ یہاں مردوں کی چلتی ہے، خواتین کے حقوق کا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا۔ دنیا کے بہت سارے ممالک میں بہت پہلے اس کے اوپر کام ہو چکا ہے، قوانین بن چکے ہیں۔ پاکستان میں بھی ریسنٹلی پچھلے سالوں میں اس کے اوپر بحث ہوئی، تمام جو طبقہ فکر کے لوگ ہیں ان سے رائے کے بعد قوانین منظور ہوئے اور ان کو نافذ کیا گیا۔ تو انہی قوانین کے تحت جو گھریلو خواتین ہیں ان پہ تشدد کے حوالے سے قوانین نافذ ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی جو سرکاری اداروں میں خواتین کام کرتی ہیں یا نجی اداروں میں، ان کو اگر کوئی ہراساں کرتا ہے یا ان پہ کوئی تشدد ہوتا ہے تو وہ بھی درخواست دے سکتی ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ ادارے بنائے گئے، محتسب آفیسز بنائے گئے جہاں اس پہ کارروائی ہو سکتی ہے، تھانوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ ریسنٹلی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں جس میں اس چیز کو ایک مبینہ طور پہ توثیق ملتی ہے کہ پاکستان میں قوانین تو سینکڑوں کی تعداد میں بنے، ہزاروں قوانین ہیں، اسمبلیوں سے منظور ہوئے، ہر چیز کے قوانین ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے نفاذ میں مسئلہ ہوتا ہے، بہت سارے نافذ ہی نہیں ہوئے ابھی تک۔ اچھا، جو نافذ بھی ہوتے ہیں ان میں مس یوز ہونے کا ایلیمنٹ بھی بعض اوقات سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ایک قانون ہے ہراسمنٹ ایٹ ورک، تو کچھ چیزیں ایسی سامنے آئیں کہ کچھ قوانین کو جو ہے وہ ذاتی فائدے کے لیے یا کچھ ایکسٹرا آرڈنری گین کرنے کے لیے، انڈیو فیور کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب حالیہ دنوں میں ایک کیس ہمارے سامنے آیا، آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک مینیجر تھے ایئرپورٹ کے، تو پچھلے سال انہوں نے شادی کی، ایک خاتون تھی ASI، وہ بھی ایک ادارے میں ایئرپورٹ پہ ہی ایک ادارے میں وہ کام کرتی ہیں۔ تو ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی، انہوں نے شادی کر لی، لیکن وہ شادی بدقسمتی سے چل نہیں سکی۔ کچھ مہینوں میں، کچھ وقت میں ان کے اختلافات پیدا ہوئے، پھر ان کی علیحدگی ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد چونکہ کام تو وہ ایک ہی جگہ کر رہے تھے، تو کچھ معاملات پر خاتون کی جانب سے ہراسمنٹ کی کمپلین کی گئی، درخواست دی گئی، اس پہ معاملہ بھی چل رہا ہے محتسب آفس میں۔ تو کچھ چیزیں ایسے سامنے آئیں کہ جو محتسب آفس کے جو ہیں وہ محتسب، ان کی جانب سے سکھر میں، چونکہ یہ واقعہ سکھر میں ہوتا، اس فیملی کا گھر سکھر میں ہی ہے کمپلینٹ کا، تو یہ وہاں گئے پچھلے دنوں اس ویک میں، اور کمپلینٹ کے گھر ان کے جو رشتہ دار تھے وہ ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے کے گئے، ان کے بھائی بھی تھے، بہن کی گاڑی تھی، وہاں ان کا بڑا پرجوش استقبال ہوا، وارم ویلکم ہوا، انہوں نے وہاں وزٹ کیا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں، جب یہ فیصلہ دیں گے تو اس فیصلے کے اوپر جو مطلب جو الج پارٹی ہے جس کے اوپر وہ کمپلین ہے، تو ان کی طرف سے کیا اس کو شفافیت میں دیکھا جائے گا، اس کے اوپر وہ انڈسپیوٹڈ ہوگا یا اس میں کوئی انڈیو فیور کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا؟ اس پہ ذرا بتائیں۔ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اسپیشل لاز تو پاکستان میں ایک عرصے سے ہر وقت، مثلا ہر سال 2 سال بعد آپ دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا چیز آتی ہے، پھر اس میں امینڈمنٹ بھی ہوتی رہتی ہے اور سارے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے وہ جب محتسب کا میٹر ہے اس میں کیا محتسب سے آپ نے بات کی ہے اس موضوع پہ کہ آپ جو ہے کوئی اس کمپلیننٹ کے گھر گئے تو اس کو انصاف کو دھچکا لگے گا، جو بھی آپ انصاف دیں چاہے ان کے فیور میں دیں یا ان کے خلاف دیں، تو اس دونوں صورتوں میں کیا آپ کی بات ہوئی ہے اس کے؟ جی، پہلے میں نے ان سے رابطہ کیا تھا تو انہوں نے کال ریسیو نہیں کی تھی، پھر میں انہوں نے تفصیل سے اپنے سوال لکھ کر بھیجے، پھر اس کے بعد ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل میں سکھر گیا تھا، اور وہاں پر چونکہ میری کسی ریلیٹیو کی شادی تھی اسی ہفتے میں، اور میرے ساتھ ایک صوبائی وزیر بھی تھے، وہ بھی تھے۔ پھر ہم وہاں پہنچے، وہ اپنی گاڑی میں چلے گئے، میں اپنی گاڑی میں چلا گیا۔ بہرحال جب میں نے ان سے کہا کہ آپ ویڈیوز بھی ہیں، تصاویر بھی ہیں کہ آپ جس بلیک کلر کی گاڑی میں آپ کو لے جایا گیا وہ تو کمپلیننٹ کی جو بہن ہے اس کے نام پر ہے، آپ ان کے گھر بھی گئے، تو بہرحال انہوں نے اس کی تردید کی، انہوں نے کہا نہیں بھائی میں وہاں نہیں گیا۔ ٹھیک، چلیں یہ تو اچھا ہے نا، ان کا بھی موقف سامنے آ گیا تو آپ کی بات بھی ہو گئی۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسپیشل لاز تو ٹھیک ہے پاکستان میں بنتے ہیں، یہ تو بات فیکٹ ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسپیشل لاز کے اوپر امپلیمنٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ پازیٹیو کی بجائے ہم نے نیگیٹو ہی دیکھا ہے، ٹھیک ہے، تو چاہے وہ
کسی بھی ادارے میں ہو, چاہے وہ سرکاری ہو یا نجی معاملات ہوں, تو اس کے اندر ہمارا یہ تاثر ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جتنے بھی اسپیشل لاز ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹ ویسے نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر سائبر کرائم بنا, سائبر کرائم کے پھر لاز بنے. اب سائبر کرائم کا وجود تو ہم 2007 میں ہو جاتا ہے, 2005-7 میں تقریباً ہو جاتا ہے. سائبر کرائم کے جو دفاتر تھے وہ 2007 میں وجود میں آ چکے تھے, لیکن اس کا امپلیمنٹ ہوتے ہوتے 2016 میں اس کے قانون بنا, 2018 میں جا کے اس کی منظوری ہوئی. لیکن آج تک آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی ججز ہیں جو عدالتوں میں ان کے میٹر جاتے ہیں, اس میں عدالتوں میں وہ کنفیوز ہی رہتے ہیں. بہت سارے آئیوز بھی تو کنفیوز رہتے ہی ہیں, لیکن ایون کہ جو سزائیں جس کے اوپر دینی ہے, جوڈیشل مجسٹریٹ ہوا یا کوئی بھی عدالت ہوئی, تو وہ کنفیوز رہتے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزیں وہ ٹیکنیکل طور پہ سمجھ نہیں پا رہے ابھی بھی. تو ہمیں تو سب سے پہلے اس چیز کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ ہم جو لا بنا رہے ہیں, کیا صرف لا اس ادارے کی حد تک ہی تو نہیں ہے کہ مثلا صرف اس ادارے کے چند لوگوں کو فائدہ ہو جائے اور باقی سب کو نقصان ہو جائے. لیکن اب ہم جتنے بھی اب جیسے اب AML کا میٹر آیا, AML کا سیکشن ہم نے بنا تو دیا, AML کا ہم نے قانون بھی بنا دیا AML کا, لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم AML IO جو ہے وہ پہلے تو وہ خود نہیں سمجھ پاتا, پھر IO جب سمجھتا ہے تو وہ جج کو نہیں سمجھا پاتا کہ وہ کیا اس کے پاس سزائیں آپ نے جو ہے نا دینی ہے. اس کا آپ نتیجہ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو IOs جو ہے وہ ملزم سے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ اپنا خود ہی اقرار جرم کر لو عدالت میں, پھر ہم آگے جا کے چلتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے معاملہ. اب جیسے یہ والا معاملہ ہے کہ مثلا اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو یا کوئی متصف کے پاس ایسا کیس جائے کہ ہراسمنٹ کا کیس ہو, تو ہراسمنٹ کے کیس کے اندر بھی معاملہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ اس کے خلاف یا اس کے حق میں فائدہ میں رپورٹ آ جائے, تو وہ اپیل کرنے کے لیے کہاں جائے گا. اب جیسے صوبائی طور پہ اگر کسی کے خلاف فیصلہ ہوگا تو زیادہ زیادہ گورنر ہاؤس جائے گا, ٹھیک ہے, اور اگر کوئی وفاقی ادارے کا میٹر ہے تو وہ صدر کے پاس چلا جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا صدر اور گورنر ہاؤس آپ کے ایسے ہیں کہ وہ اس قانون کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے وہ تو خود سیاسی میٹر میں پھنسے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. کبھی وہ ڈیل کر رہے ہیں, وہ MKM کو بچانے کے لیے, جوڑنے کے لیے وہ گورنر آپ کے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں, اور آپ آج کل وہ بےتاب ہوئے ہیں صدر صاحب وہ کہ واپس جو ہے نا عمران خان کسی طرح اپنی پوزیشن میں آ جائیں. تو یہ تو سارا معاملہ چلتے رہتے ہیں. اگر یہ سارے ادارے اپنی اپنی جگہ پہ صحیح کام کرنے لگیں گے تو جتنے بھی اسپیشل لاز بھی بنتے ہیں تو اس پر امپلیمنٹ ویسے ہی ہو جیسے اس کے لیے قانون بنایا جاتا ہے. لیکن اگر آپ معاملات کو سب کو گھمائیں گے, صرف اپنی پسند ناپسند کے چکر میں گھومتے رہیں گے, تو اس میں پھر یہی صورتحال ہوتی ہے جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے. ناظر صاحب اس میں یہ بتائیے گا, جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ صوبائی جو محتسب ہیں اگر صوبائی اداروں کو دیکھ رہے ہیں, جو وفاقی اداروں کو دیکھ رہے ہیں, ان کے حوالے سے آپ نے خود کہا کہ گورنر اگر کسی کمپلیننٹ کو یا ایلیج پرسن جو نامزد ہے, جو جس کو ملزم بنایا گیا ہے, ان دونوں میں سے کسی فریق کو کوئی اعتراض ہو تو وہ یا گورنر ہاؤس کو اپنی اپیل کر سکتے ہیں یا صدر. اچھا, جہاں پہ اپیل کا جو سسٹم ہے وہ آج تک وہی پوسٹل اور تحریری اور وہ سارے معاملات اسی طریقے سے چلتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ان چیزوں کا اب تھوڑا ڈیجیٹل ہو جانا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ ایسی یہ بنا دیں, اسی خاص طور پہ کوئی ویب سائٹ بنا دیں یا کوئی ایسی گورنر ہاؤس کی ویب سائٹ یا پریزیڈنٹ, وہاں وہ اپنی کمپلین بھی کریں, پھر اس کو فالو بھی لے سکیں کہ جی ہماری کمپلین پہ صدر صاحب یا جو گورنر ہیں ان کے سیکریٹریٹ میں معاملات کہاں تک پہنچے ہیں. وہ یہ تو ہے, اس کے اوپر آپ کو نظیر ملتی بھی ہے کہ مثلا جیسے پرائم منسٹر پورٹل جو ایک بنا ہوا تھا, اسی طرح کی آپ ہر ادارے کے لیے بن سکتی ہے کہ مثلا اگر گورنر ہاؤس کے لیے بن سکتی ہے, سی ایم ہاؤس میں چل رہا ہے ایسا پورٹل چل رہا ہے, لیکن وہ اتنا فعال نہیں ہوتا. وہ اتنا ہی فعال ہوتا ہے کہ جتنا من پسند آپ کا کام ہو جاتا ہے. پرائم منسٹر پورٹل کا بھی یہی حال ہو چکا ہے اور سی ایم پورٹل کا بھی یہ حال ہو چکا ہے کہ وہ کمپلینیں تو لاتعداد آتی ہیں ان کے پاس, لیکن چوز وہی ہوتی ہے جس کے لیے سفارش کا فون جاتا ہے. جب وہ فون جائے گا تو آٹومیٹک وہ چوز بھی ہوگی, وہ ادارے میں جائے گی, اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی ہو جائے گا, ورنہ تو آپ جو ہے بس دیکھتے رہ جائیں گے کہ یار آپ نے کمپلین فائل کی ہے, جب نمبر آئے گا تو نمبر آئے گا آپ کا. چلیں, بہت شکریہ.